الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فعن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال، 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو خطبہ دیا، نصیحت کی اور یہ بات بیان فرمائی کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، کہ عید کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں، عید کے روز ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں، نہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، ثم نرجع فننحر، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھر لوٹیں اور قربانی کریں۔ پہلے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر کے اپنا جانور قربان کرنا ہے، یعنی قربانی کرنی ہے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جو ایسا کرے یعنی جو پہلے نماز پڑھے پھر قربانی کرے، جو ایسا کرے، پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، یعنی اس نے سنت پر عمل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، عید کی نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد گھر آ کر کے قربانی کرتے تھے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں جس نے ایسا کام کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، تو گویا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل ان نصلی، اور جو نماز سے پہلے ہی جانور قربان کر دے، ابھی نماز نہیں پڑھا عید الاضحیٰ کی اور سوچ رہا ہے کہ میں پہلے قربانی کر دوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں فإنما هو شاة لحم، تو یہ جانور کا گوشت ہے، ذبح کر دیا ہے، بکرا ذبح کیا تو بکرا کا گوشت ہے، بکری ذبح کیا تو بکری کا گوشت ہے، عجلہ لأہلہ، اس نے جلد بازی کی اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی گوشت کھانے کے لیے جلد بازی کی ہے۔ لیس من النسک فی شیء، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز پڑھ لیں، سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید کی نماز ابھی نہیں پڑھا ہے، اب وہ سوچے میں قربانی کر دوں، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بہت پہلے دیہاتوں میں عام رواج تھا کہ لوگ نماز سے پہلے قربانی کر دیتے تھے، فجر بعد پہلے قربانی کر دیتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھنے جاتے تھے۔ وہ یہ سوچتے کہ دیہات ہے چل جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی رہے، ہر جگہ کا یہی دستور ہے اسلام کا کہ پہلے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے پھر جا کے قربانی کرے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے، ہمارے بہت سارے لوگ بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے نماز۔ کوئی بڑے آدمی بھی حصہ لیا، بڑے جانور بھی حصہ لیا ہے، 2 آدمی ایسے ہیں جو لوگ 8 بجے نماز پڑھیں گے، 5 لوگ ایسے ہیں جو 7:30 بجے 7:45 بجے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو کیا یہ جا کے قربانی کر لیں گے؟ کیونکہ بڑے جانور جب حصہ لیتے ہیں تو اس میں 60 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو بعد میں نماز پڑھیں گے۔ تو جو لوگ وقت سے جن کی جو ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں اور ان کی قربانی جا کر کے 7 بجے ہو گئی، جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں، تو جو نماز پڑھ ان کی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن جو لوگ ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں اور ان کے نام کی قربانی ہو رہی وہاں پہ، تو ان دونوں کی قربانی باطل ہے۔
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک جانور میں 7 لوگ حصہ لیے ہیں، 7 لوگوں کا نماز سے فارغ ہو جانا اور فارغ ہو کر کے قربانی کرنا، تب یہ قربانی قبول ہوگی۔ اگر نماز سے پہلے اگر کسی کی قربانی ہو جاتی ہے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ عام گوشت ہے جو اس نے کھانے کے لیے وقت سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ ایک صحابی تھے ابو بردہ نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ قربانی نہیں ہے، تم کو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اپنا ایک جانور قربان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کے مطابق جب کوئی کام ہوگا تبھی قبول ہوگا۔ قربانی 8 بجے بھی ہوتی ہے، 7 بجے بھی ہوتی ہے، لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ سنت یہ فرق کرتی ہے کہ جو قربانی نماز کے بعد کی جا رہی ہے وہ مقبول ہوگی، اور جو نماز سے پہلے کی جا رہی ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قربانی کی حفاظت کریں اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ہر عبادت میں سنت رسول کو تلاش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ سوچئے ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، بس 10 منٹ 20 منٹ کا فرق ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ چکا ہے اور دوسرا ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، تو جس کی نماز ہو گئی ہے اس کی قربانی ہو جائے، اور جس کی نماز ابھی باقی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھا ہے لیکن اس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام گوشت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ یہی سے قربانی کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، قربانی کی شروعات ہوتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو سنت رسول کے مطابق قربانی کرنے کی اور ہر قسم کی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔